میں IYS کی ٹیچر آپ سے مخاطب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجیے۔ اپنے مائک اور کیمرے کو بند رکھیے گا ورنہ کلاس میں حاضر رہنے کی اجازت نہ ہوگی۔ رف کاپی پینسل اپنے ساتھ رکھیے۔ دوران تدریس ذہن میں آنے والے تمام سوالات لکھتے رہیے۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات لیکچر کے آخر میں دیے جائیں گے اور میسج کے ذریعے دیے جائیں گے۔ اپنا تمام مشقی کام فیئر کاپی میں ہدایت کے مطابق کیجیے گا۔ ہم آج جماعت دہم کا سبق جو نظم کی صورت میں ہے گرمی کی شدت پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ سب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو لازمی جماعت دہم کی کتاب کا صفحہ نمبر 142 کھولیے۔ صفحہ نمبر 142 پر تعارف شاعر ہے۔ پہلے ہم تعارف شاعر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسکرین پر آپ کو گرمی کی شدت نظر آ رہی ہے۔ گرمی کی شدت، اسکرین پر جو گرمی کا موسم اور اس کی شدت کے مناظر ہیں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ گرمی کا موسم جب اپنے عروج پر ہوتا ہے تو اپنی شدت کی وجہ سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اسی موسم کو شاعر نے نظم میں تصوراتی طور پر محسوس کیا اور اپنے قارئین کو بھی محسوس کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، یعنی یہ کہ کربلا کے میدان میں آمد قافلہ حسینی رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کو کیسا پایا اور وہاں گرمی کی کیا شدت تھی، موسم کیسا تھا، مشکلات کیا تھیں، اس کو ہم نظم میں بھی پڑھیں گے اور تعارف میں بھی اس کو واضح کریں گے۔ اسکرین پر آپ کو میر انیس جو اس کے شاعر ہیں ان کے بارے میں تحریر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ میر انیس اردو مرثیہ نگاری میں منفرد مقام اور ممتاز مقام رکھنے والے شاعر ہیں۔ مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ کسی مرنے والے کی یاد میں کہی جانے والی نظم مرثیہ کہلاتی ہے۔ میر ببر علی میر انیس کا اصل نام تھا۔ انیس تخلص ہے، وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ فیض آباد یعنی ہندوستان کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولادوں میں سے تھے۔ آپ نے شاعری میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے۔ واقعہ کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری کے ساتھ کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا۔ لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ انتقال کی خبر سنتے ہی لوگوں کا ہجوم ان کے گھر امٹ آیا۔ ان کی تدفین گھر میں ہوئی۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور نکات جو آپ کے امتحان کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ میٹرک کے لیول پر جو بورڈ آپ کا ایگزام ہوتا ہے اور جو ہوم ایگزام ہوتا ہے، کلاس 9 کے بچے اور کلاس 10 کے بچے ان نکات کو بہت غور سے سنیں اور ان کو یاد کرنے کی اور ان کا جو جائزہ ہے وہ لینے کی کوشش کریں۔ میر انیس کو اردو کا سب سے بڑا مرثیہ گو شاعر کہا جاتا ہے اور انیس کو شعر گوئی کا ذوق و شوق اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا۔ ان کو اردو ادب میں مرثیہ نگار کی حیثیت سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ہمیں اکثر MCQs میں یہ سوال ملتا ہے کہ مرثیہ نگاری میں سب سے اونچا مقام یا سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ ہمارے پاس جو جواب ہے اس میں ہے میر انیس۔ تو اس جواب کو تیار کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ان کے تعارف کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے لیے بہترین زبان و بیان کا انتخاب کیا۔ مکالمہ نگاری، واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری ان کے مرثیے میں بے مثال انداز میں نظر آتے ہیں۔ یہ میر انیس کا تعارف تھا جو شاعر ہیں اس مرثیے کے، اور مرثیہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی وہ نظم کہ جس میں ہم کسی مرنے والے کی یاد میں اس کی اوصاف بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم نظم کی طرف چلتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے گرمی کی شدت۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا جب میں نے اس سبق کا تعارف آپ کو پیش کیا کہ اصل میں یہ نظم جو ہے وہ میر انیس کا وہ مرثیہ ہے جو انہوں نے کربلا کے میدان میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان نے جو مصیبتیں جھیلی، جو مختلف قسم کے جو حادثات تھے وہ ان کے ساتھ پیش آئے، جو جس طریقے کا موسم انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ محسوس کیا، اس سب کی کہانی اس میں موجود ہے۔ گرمی کی شدت
یہی آپ کو بتاتی ہے، یہ نظم یہ آپ کو بتاتی ہے، یہ مرثیہ آپ کو بتاتا ہے کہ حضرت حسین جب قافلہ حسینی کے ساتھ تشریف لائے کربلا میں تو اس وقت اس کا موسم کیسا تھا۔ ایک آسان مرحلہ یا آسان مارکا نہیں تھا، کربلا کا مارکا ہمارے دلوں پر نقش ہے اور ہمیں حضرت حسین اور آپ کے خانوادے کی یاد دلاتا ہے۔ آئیے پہلے ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بیان کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تشریحات بھی کرواتی چلی جاؤں گی۔ سب سے پہلے میں پڑھتی ہوں، اس کو سنیے گا، اس کے تلفظ پر بہت غور کیجئے گا کہ جس تلفظ کو میں جس طرح ادا کرتی ہوں اسی طرح آپ کو بھی ادا کرنا ہے۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے ساتھ پردوں کے اندر عرق میں تر، خسخانہ مژہ سے نکلتی نہ تھی نظر، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ بھر غبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبز زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرے مدقوق زرد تھے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبز زار سے، آئی نئے مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ یہ جناب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، یہ میں نے آپ کے سامنے بلند خوانی کی۔ اب میں اس کی جو الفاظ ہیں ان کے معنی پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں تشریحات آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یہ بیٹا بند کی صورت میں آپ کے سامنے مرثیہ آ گیا، ایک بند میں 6 مصرے ہیں۔ بند آپ جانتے ہیں کہ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، مصرع اولا مصرع ثانی، یعنی 2 مصرے 2 لائنیں، مصروں کو آپ لائن سمجھ لیں، ان کو سطر سمجھ لیں، لیکن یہاں پر آپ کو جو دیا گیا ہے یہ پورا مرثیہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر آپ کو بتایا گیا ہے کہ حضرت حسین جب قافلہ لے کر آئے اور کربلا کی زمین پر آپ نے قدم رنجہ فرمایا تو اس وقت کربلا کا منظر کیا تھا، یہ شاعر نے تصوراتی طور پر محسوس کیا اور ہمیں بھی محسوس کرواتا ہے۔ ہم پہلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ لو آپ کو پتا ہے شدید گرم ہوا کو کہتے ہیں، حدت گرمی، انتہائی تیز گرمی، تاب و تب شدید گرمی، اس کے بعد مثال شب، مثال شب کا مطلب ہے رات کی طرح، اس کے بعد ہم نے کہا نہر القما، نہر القما اس کو نہر فرات بھی کہتے ہیں، فرات کی نہر، اس کے دو نام ہیں، القما کی نہر اور فرات کی نہر، جو کہ عراق میں ہے اور یہ عراق میں بہتی ہے اور میدان کربلا کے قریب ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خیمہ، ظاہر ہے کہ جب کپڑے سے ایک جھونپڑی ٹائپ کا آشیانہ بنا لیا جاتا ہے اس کو خیمہ کہا جاتا ہے۔ حباب کا مطلب یہ ہے بلبلے، اور تپنا کہتے ہیں گرم ہونے کو، خاک کہتے ہیں مٹی کو، اور خشک ہونا سوکھا ہوا، چشمہ حیات زندگی کا چشمہ۔ اس کے بعد آب رواں، یہاں لکھا ہے کھولا ہوا تھا، کھولے کا مطلب ہے بہتا ہوا، آب رواں، آب رواں بہتا ہوا پانی، طائر کا مطلب ہے پرندے، مردم، مردم کہتے ہیں فارسی میں آدمی کو یعنی انسان کو، جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مردم شماری ہوئی، یعنی کہ انسانوں کو گنا جاتا ہے اس میں، تو مردم کا مطلب ہے انسان، عرق کا مطلب ہے پسینہ، خس خانہ مژہ، خس ایک خوشبودار گھاس ہے اور اس خوشبودار گھاس سے کچھ پردے بنائے جاتے ہیں جو پرانے زمانے میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے، خوشبودار گھاس ہوتی تھی، اس سے آج کل ہمارے گھروں میں کپڑے کے پردے ہوتے ہیں، اس زمانے میں گھاس کے پردے بہت ایک کاریگری کے ساتھ، مہارت کے ساتھ بنائے جاتے تھے اور ان کو
کھڑکی پر دروازوں پر ٹانگ دیا جاتا تھا۔ اس کی دو خوبیاں تھیں، ایک تو خس کی وجہ سے خوشبو آتی تھی اس میں سے، اور دوسری یہ کہ اس پر پانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر دیا جاتا تھا، تو وہ ہمارے لیے بالکل وہی کام کرتا تھا کہ جیسے ہمارے گھروں میں اس وقت کمروں میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے ہم اے سی یا روم کولر چلاتے ہیں۔ خس خانہ، خس خانے سے مراد یہ ہے کہ پردے لگا ہوا کمرہ۔ مجا کہتے ہیں پلکوں کو، جو آپ کی آنکھوں پر پلکیں ہوتی ہیں، ایک تو پپوٹا ہوتا ہے جو کہ آپ کی آنکھ کو ڈھک دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو باریک بال لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو فارسی میں کہتے ہیں مشکا، اور اس کو ہی مجا بھی کہا جاتا ہے۔ آگے آئیے، آگے کے شعر میں، آبلے کا مطلب ہے چھالے، پائے نگاہ، پا کا مطلب ہے فارسی میں پیر کا، نگاہ کا مطلب ہے نظر، یعنی نظر کے چھالے۔ اب کیا ہوگا اس کا مطلب، میں آپ کو وضاحت میں اور تشریحات میں بتاؤں گی۔ آگے چلیے صفحہ نمبر 144 پر جو ہمارا تیسرا بند ہے اس کے الفاظ اور معنی بتاتی ہوں۔ برق کا مطلب ہے پتے، اور بار کا مطلب ہے پھل، نخل کا مطلب ہے درخت، صورت چنار، چنار کی صورت۔ چنار ایک ایسا درخت ہے جو ہمارے کشمیر کے علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے آج کل، اور یہ ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس پر پھل نہیں اگتا، لیکن پھل نہیں ہونے کے باوجود یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ کیا مطلب ہے، یہ دور سے ایسا لگتا ہے، اس کے اندر جو پھول نکلتے ہیں، اس کے پتے جو ہوتے ہیں سرخی مائل ہوتے ہیں، جب دور سے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ آگ کا شعلہ نکل رہا ہے اس میں سے، اور شعلہ جو ہے وہ دہک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلے شعر میں اور مصرے میں، کاٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، شاخ کا مطلب ہے ٹہنی، اور باردار کا مطلب ہے پھولوں سے یا پھلوں سے لدی ہوئی، بھری ہوئی، جیسے کہ شاخ میں پھول یا پھل نکلتا ہے، اس کی وجہ سے اس میں وزن پیدا ہوتا ہے اور شاخ جھک جاتی ہے، تو شاخ باردار۔ اچھا اگلے مصرے میں آئیے، زیست کا مطلب ہے زندگی، دل سرد ہونا، دل سرد ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے، اصل معنی کیا ہے اس کے، کہ دل ٹھنڈا ہو جانا، لیکن دل ٹھنڈا ہونا اس کے اصل معنی سے نہیں لیں گے ہم، اس کے دوسرا معنی لیں گے اور محاورہ بنائیں گے۔ کیا مطلب ہے، یعنی جس میں جوش نہ ہو، جس میں ولولہ نہ ہو، زندگی کی امنگ نہ ہو، یہ وہ ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں، پتے بھی مسئلے چہرے مدقوق، چہرے مدقوق، دق اصل میں ایک مرض ہے جو آج کل کی زبان میں ٹی بی کہلاتا ہے، پرانی اردو کی زبان میں ہم اس کو دق کا مرض کہتے تھے، اور جب دق کا مرض کسی کو ہو جاتا تھا، ٹی بی ہو جاتی تھی اس زمانے میں، تو اس کا پورا جسم پیلا پڑ جاتا تھا، زرد ہو جاتا تھا، اور اس کے اندر چہرے کی رمق، اس کے چہرے پہ جو زندگی کے آثار ہیں وہ نظر نہیں آتے تھے، اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ اس کو ٹی بی ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ آگے آخری بند میں آتے ہیں، آہو کا مطلب ہے ہرن، اور آئینہ کہتے ہیں ظاہرے کے شیشے کو، مہر کا مطلب ہے، مہر یہاں دو معنوں میں ہے، یہ مہر محبت کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مہر کا مطلب سورج ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مہرو ماہ، ماہ کا مطلب چاند، مہر کا مطلب سورج۔ مقدر، مقدر کا مطلب ہے میلا ہو جانا، جیسے میں کہوں کہ میرے کپڑے آج بڑے مقدر ہیں، تو کپڑے کا مطلب ہے کہ مقدر ہو جانا یعنی میلا ہو جانا۔ یہ لفظ ہے گردوں، گردوں نہیں ہے یہ، گردوں، گردوں کا مطلب ہے آسمان۔ تپ کا مطلب ہے گرمی، جیسے ہم کہتے ہیں تپ رہا ہے انسان، تو اس کا مطلب ہے گرمی۔ گرمی سے مضطرب ہونا، مضطرب کا مطلب ہے بے چین، اور بھن جاتا، بھن جانا یعنی پک جانا، اور اس میں کچا پن نہ رہنا۔ بیٹا یہ میں نے تمام آپ کو بند، اس لیے میں نے اس کو الگ سے اس حوالے سے میں لے کر چلی ہوں کہ اس میں فارسی کے الفاظ، عربی کے الفاظ زیادہ ہیں، ان کی میں نے آپ کو معنی بتائے میں نے۔ اب میں آپ کو بند کے حوالے سے اس کی تشریحات بتاؤں گی، اس کو بہت غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا، تاکہ جب آپ اس کی تشریحات کریں تو بہت اچھی طرح پیش کریں۔ پہلا بند میں دوبارہ پڑھتی ہوں اور تشریحات آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ ہم ذہنی طور پر کہاں ہیں اس وقت، ذہنی طور پر ہم کربلا میں ہیں، ذہنی طور پر ہم کربلا میں ہیں، اور کربلا میں حضرت حسین تشریف لا چکے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے تمام ساتھی موجود ہیں، جو کہ کربلا کا واقعہ، جو آپ کی شہادت کا واقعہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور جب آپ تشریف لائیں تو کربلا کا منظر انتہائی گرم ہے۔ اب ذرا سنیے، وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثالی شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تو دھوپ سے پانی فرات کا۔
یہ میں نے آپ کے سامنے بند پیش کیا، اب تشریح سنیے۔ مندرجہ بالا بند میں شاعر کربلا کے میدان کا منظر بیان کرتا ہے کہ جب قافلہ حسینی کی آمد کربلا کے میدان میں ہوئی تو انتہائی گرم موسم تھا۔ گرم ہواؤں سے، گرمی کی شدت سے اور سورج کی بے تحاشا چمک نے دن کا اجالا ختم کر ڈالا تھا، اور اس طرح سے دن بھی گرمی کی وجہ سے جھلس کر چمکدار نہیں تھا بلکہ کالا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آگ میں جلنے کے بعد تپ کر کالی ہو جاتی ہے، تو یہاں شاعر نے مبالغے سے کام لیا، مبالغے سے مطلب بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ دن کا مطلب تو وہی ہے کہ سورج نکل آنا، روشنی، لیکن یہاں اس نے محسوس کیا کہ کیونکہ اتنا بڑا سانحہ کربلا میں ہونے جا رہا ہے کہ نواسہ رسول کو شہید کیا جائے گا اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا، تو شاعر نے محسوس کیا کہ وہاں پر کربلا میں دن بھی کالا ہو چکا، جھلس گیا ہے۔ نہر فرات یعنی نہر القمہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے انتہائی گرم ہو کر خشک ہو چکی ہے اور انتہائی کم پانی اس میں موجود ہے۔ نہر میں پانی سے بننے والے بلبلے گرمی سے تپ رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خیمے ان کی، کیونکہ بلبلوں کی جو شکل ہے، جو ہیئت ہے، وہ خیموں کی طرح ہوتی ہے، تو وہ بھی تپ رہے تھے۔ سوکھی ریت جا بجا اڑ رہی تھی اور فرات کی نہر کا پانی دھوپ کی تپش سے ابل رہا تھا، گویا زندگی کا سارا کاروبار رک گیا تھا۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شاعر نے اصل میں بیان کرنے کی کیا کوشش کی ہے کہ دھوپ کی تیزی اور اس کی چمک دمک اور گرم ہوا سے دن کا رنگ رات کی طرح سے سیاہ ہو چکا، کیونکہ آگ میں جب کوئی چیز جلتی ہے تو کالی ہو جاتی ہے۔ اس دھوپ کی گرمی سے دریائے فرات کے ہونٹ یعنی اس کے کنارے خشک ہو گئے اور پانی پر جو بلبلا اٹھتا تھا خیمے کی شکل میں تھا، وہ بھی دھوپ سے تپ رہا تھا۔ زمین اس قدر خشک تھی کہ اس کی خاک اڑ رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی، اس میں کہیں ذرا نمی نہ تھی۔ درخت، حیوانات، انسان، سب کی زندگی مشکل، اور دریائے فرات کا پانی گرمی کی تپش سے کھول رہا تھا۔ اس بند کے تیسرے مصرے میں شاعر نے دریائے فرات کے کناروں کو لبوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی ہونٹوں سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے ہونٹ پیاس کی شدت میں خشک ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی فرات کے کنارے خشک تھے۔ آئیے اب دوسرے بند کی طرف چلتے ہیں اور دوسرے بند کو ہم پڑھتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ دوسرے بند کی تشریح ہمیں کیا واضح کرتی ہے۔ آبے رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم جو تھے سات پردوں کے اندر عرق میں تر، خسخانۂ مژاں سے نکلتی نہ تھی نظر، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔ مندرجہ بالا بند میں جو شاعر ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جنگل میں موجود جانور یا اس صحرا میں موجود جانور اتنے بے چین تھے کہ منہ سے پانی لگانے کے بعد اس پانی کو چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ دریائے فرات کے نہر کے کنارے وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے انتہا بے قرار تھے، اور جب ان کو پانی میسر آیا تو بے تحاشا پانی پی رہے تھے۔ پرندے جنگل میں چھپنے کے لیے کہ سایہ ان کو کہیں میسر آ جائے اور ان کو ان کی زندگی بچ جائے، وہ چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرتے پھر رہے تھے، اور انسانوں کا حال یہ تھا کہ وہ پردوں میں چھپے بیٹھے تھے اور گرمی کی شدت سے پسینے پسینے ہو رہے تھے۔ باہر کا منظر دیکھنے کی نہ تو آنکھ میں ہمت تھی نہ کسی انسان میں ہمت تھی، اور آنکھیں بند کرنے میں ہر ایک اپنی عافیت محسوس کر رہا تھا، اور اگر اس منظر کو دیکھ لیا جائے تو خود ہماری اپنی جو ہمت ہے وہ بھی جواب دے جائے۔ لیکن اگر ہمت کر کے، شاعر بیان کرتا ہے، ہمت کر کے اگر باہر کا منظر دیکھنے کے لیے نگاہ ڈال بھی لی جائے تو گرمی نے اتنا برا حال کر رکھا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ آنکھوں میں اس گرمی کی تپش اور اس کی حدت اور اس گرمی سے چھالے پڑ گئے ہیں۔ اور اس کو اسی طرح سے شاعر نے اس طرح بھی بیان کیا کہ گرمی کی تپش اس قدر تھی کہ جانور بہتے پانی سے منہ نہ اٹھاتے تھے، جنگل میں نڈھال پھر رہے تھے، آدمی سات پردوں کے اندر رہتے ہوئے پسینے میں شرابور تھے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک اور واضح کرتی ہوں، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے مردم۔ مردم کا مطلب جو ہے وہ ہے اصل میں نے فارسی میں بتایا انسان سے مراد لی جاتی ہے، میں نے آپ کو مثال بھی دی مردم شماری۔ اب اسی مردم کو دوسرے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ مردم کا مطلب ہے آنکھ کی پتلی،
جو ہمارے آئی بال ہوتی ہے، جو آنکھ کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کو آنکھ کی پتلی کہا جاتا ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ کیونکہ مردوں کے ساتھ پردوں کے اندر عرق میں تر، اور کہتے یہ ہیں کہ آپ کی آنکھ کی جو پتلی ہے وہ 7 پردوں میں اللہ نے چھپا کر آپ کی آنکھ میں رکھی ہے۔ تو یہاں پر آنکھ بھی مراد ہے، یعنی آنکھ جو تھی وہ اپنے اس میں جو موجود ہے جگہ، جو ہڈیوں کا جو ایک سانچہ بنا ہوا ہے، اس میں جو آنکھ کی پتلی رکھی ہوئی ہے وہ عرق میں تر تھی۔ یہاں عرق میں تر ہونا پسینے میں تر ہونا، لیکن اصل میں کیونکہ ہماری آنکھ کے اندر ایک فلوئڈ موجود ہوتا ہے، ایک مایع موجود ہوتا ہے، تو ایک بہت ہی آگے کی بات، بہت ہی تخیل کو لے کر چلنے والی بات جو ہے وہ یہاں پر شاعر نے بیان کی ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ آنکھ 7 پردوں کے اندر عرق میں تر ہو رہی تھی، پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ خس خانہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ خس خانہ جو تھا وہ آنکھ کو کہا گیا ہے، اور مجا جو ہے پلکوں کو کہا گیا، یعنی نظر جو ہے ہماری جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر رہے تھے وہاں پر، چاہے جانور ہو یا انسان، وہ اس صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہا تھا گرمی کی وجہ سے۔ لیکن پھر بھی شاعر نے کہا کہ کوئی اگر بہت زیادہ ہمت والا تھا اور وہ آگے نگاہ کو ڈال رہا تھا، کوئی منظر دیکھنا چاہ رہا تھا، تو کیا کہا گیا کہ یہ کہا گیا کہ اگر وہ آنکھ سے باہر نکل کر کہیں اگر ٹھہر جائے اور وہ منظر دیکھ لے تو آنکھوں میں چھالے پڑ جائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے جو دانے ہوتے ہیں پانی کے وہ نکل جائیں گے۔ تو یہاں پر شاعر نے ایک بہت اچھا خیال جو ہے وہ پیش کیا۔ ہم تیسرے بند کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا بند جو ہے وہ یہ ہے کہ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ بدوبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبززار، کاٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کسی حصے سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدہوش زرد تھے۔ اس بند کی تشریح یہ ہے کہ مندرجہ بالا بند میں شاعر نے کربلا کے میدان کی گرمی کی شدت کو بیان کیا کہ اتنا برا حال تھا اس گرمی کی شدت میں کہ کسی درخت پر نہ پھول نظر آتے تھے، نہ پتے، نہ ہی پھل۔ ہر درخت گرمی سے اس قدر جل رہا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ بغیر پھل کا وہ درخت ہے جو چنار کا درخت ہوتا ہے، جس میں پھل نہیں لگتا، جس میں پھول نکلتے ہیں اور اس کی جو پتے ہوتے ہیں وہ سرخی مائل ہوتے ہیں، اور دور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ درخت میں آگ لگی ہوئی ہے۔ پھولوں کی ہنسی غائب ہو چکی تھی، کوئی بھی گلشن پھولوں کی خوشبو سے مہک نہیں رہا تھا۔ کسی بھی درخت کی شاخ پر نہ تو پھل نظر آتا تھا نہ پھول نظر آتا تھا، بلکہ ہر ٹہنی، ہر شاخ جو ہے سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی۔ اتنی گرمی تھی کہ زندگی کی رمق ہی موجود نہیں تھی، ہر چیز سے غائب تھی۔ ہر درخت کے پتے سبز ہونے کے بجائے زرد ہو رہے تھے، اور انہیں دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ جیسے انہیں دق کا مرض ہو گیا۔ دق کا مرض میں نے پہلے بھی بتایا کہ ٹی بی ہو گئی ہے ان کو، اور زندگی کی چمک سے جیسے انسان دق کے مرض میں، ٹی بی کے مرض میں بالکل چمک سے محروم ہو جاتا ہے، تو سارے درخت اسی گرمی سے اس قدر نڈھال تھے کہ ان کے اوپر زندگی کے آثار نمایاں نہیں تھے۔ تو اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اب ہم آخری بند کی طرف چلتے ہیں۔ آخری بند کیا ہے کہ شیر اٹھتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبززار سے، آئی نہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گنجاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ بالا بند میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی حدت و شدت کو بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس گرمی نے، اس شدت نے ہر ایک کے حوصلے پست کر دیے تھے، نیچے کر دیے تھے، یہاں تک کہ شیر جیسا بہادر جانور بھی دھوپ کی وجہ سے کچھار سے باہر نہ نکل رہا تھا۔ ہرن اپنے اپنے ٹھکانوں پر اس طرح موجود تھے کہ اپنا سر تک باہر نہ نکال رہے تھے، اور اس موسم کی وجہ سے سب کے درمیان محبتوں کے جذبے سرد پڑ چکے تھے۔ کسی کے دل میں نہ زندگی کی رمق تھی، نہ جینے کی امنگ تھی، نہ کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو اس قابل پاتے تھے کہ باہر نکل کر منظر دیکھ لیں۔ تو سرد پڑ چکے تھے جذبے، سارے جذبات ٹھنڈے ہو چکے تھے، ہر ایک گرمی کی شدت سے بے چین و بے قرار تھا۔ زمین اتنی جھلس رہی تھی کہ آسمان بھی
اس کی شدت محسوس کر رہا تھا۔ پورا زمانہ اس گرمی سے بے چین اور بے قرار تھا، اور اس شدت کا احساس اس طرح لگایا جا سکتا ہے، اس شدت کو اس طرح محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال پیش کی یہاں پر شاعر نے اور کہا کہ اگر اناج کا کوئی دانہ، اناج کے دانے کو بھوننے کے لیے ایک بہت بڑی آگ کی ضرورت ہوتی ہے جو بھٹی کی آگ کہلاتی ہے، تو کہا یہ گیا کہ اگر اناج کا کوئی دانہ بھٹی میں نہ ڈالا جاتا بلکہ زمین پر ڈال دیا جاتا، کہاں کی زمین پر؟ کربلا کی زمین پر ڈال دیا جاتا، تو وہ بھی اس گرمی میں بھن جاتا، پک جاتا، کھانے کے قابل بن جاتا۔ بیٹا یہ میں نے آپ کو مرثیہ تشریحات کے حوالے سے مرثیہ میں نے پڑھایا، سارے بند میں نے آپ کو اس کی تشریحات کے حوالے سے بتائے، ان کی وضاحت کر دی۔ لب لباب کیا ہے؟ لب لباب اس کا صرف یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں کیونکہ خون بہا تھا خانوادہ رسول کا، تو یہ ایک چھوٹا واقعہ نہ تھا، یہ آج تک ہمارے دلوں میں بالکل اسی طرح زندہ ہے جیسے پہلے دن میں اپنے برقرار تھا۔ تو یہ تمام تصورات ہیں شاعر کے جو اس نے بیان کیے ہیں، کہ یہ تصورات اس طرح سے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کریں کہ ہم کربلا میں اگر جائیں تو یہ تمام معاملات وہاں پر پیش آ رہے تھے۔ حضرت حسین کو، آپ کے خانوادے کو، اتنی زیادہ گرمی کی شدت میں آپ نے وہاں لڑائی لڑی اور اسلام کا پرچم سر بلند رکھا۔ اب آپ کے تشریحات کے بعد آپ کی اسکرین پر سوال نمبر 1 آ رہا ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔ آفتاب، سورج، آب رواں، بہتا پانی، آبلے، چھالے یا پھپولے، پھپولے بھی کہتے ہیں ان کو، آہو، ہرن کو کہتے ہیں، آہو فارسی ہے، برگ و بار یہ بھی فارسی ہے، پتے، اور برگ کا مطلب ہے پتے، بار کا مطلب ہے پھل، تاب و تب شدید گرمی، حدت، تب کا مطلب ہے بخار، چنار کا مطلب ہے میں نے آپ کو بتایا ایک بے ثمر یعنی ایک بغیر پھل کا درخت جس میں صرف سرخ رنگ کے پتے نکلتے ہیں، حباب کا مطلب ہے بلبلے۔ یہ سب فارسی کے الفاظ ہیں اور ان کے معنی آپ نے دیکھے، اور اس کے علاوہ بھی اگر معنی دیکھنے ہیں تو کتاب کے آخری صفحات کو ضرور دیکھیے گا۔ اب اسکرین شاٹ لیجیے کس کا؟ مرکزی خیال کا۔ کیا ہے مرکزی خیال؟ نظم کا مرکزی نقطہ یہ کہ خانوادہ رسول جب اسلام کی سربلندی کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچا تو کربلا کی زمین گرمی کی شدت سے تپ رہی تھی، مشکل ترین حالات، اس کے باوجود حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ واقعہ کربلا تمام مسلمانوں کو یہی پیغام دیتا ہے کہ اپنے دین کی خاطر اپنی جان، اپنا مال قربان کرنے کے لیے ہم ہر دم تیار رہیں، کسی قربانی سے دریغ نہ کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس کا اسکرین شاٹ لیجیے تاکہ جو آپ کو کل بھی بتایا تھا، میں نے اس سے پہلے بھی بتا چکی ہوں، وہ تمام ترتیب کام کی جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، اسی حوالے سے آپ اپنی کاپی کو تیار کیجئے اور اس کا مرکزی خیال بھی لکھیے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے گا، یہ تمام کام آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، درسی کتابوں میں۔ خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھ کر مرثیہ مکمل کریں۔ اڑتی تھی ڈیش خشک تھا چشمہ حیات کا، کتاب میں ملے گا آپ کو۔ جنگل میں چھپتے پھرتے تھے ڈیش ادھر ادھر، خیمے جو تھے ڈیش کے، تپتے تھے سب کے سب، گرمی یہ تھی کہ ڈیش سے دل سب کے سب تھے۔ ان کو مکمل کر لیجیے، اسکرین شاٹ لے لیجیے اگر آپ چاہتے ہیں۔ اب آ جائیے سوال نمبر 4 پر۔ مرثیہ اور مسدس کی تعریف بیان کیجیے۔ مرثیہ کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا، مرثیہ کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کو کہتے ہیں، اس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ مسدس کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، تعارف میں ہی بات بتا دیا تھا کہ ایک شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک بند کے لیے 2 سے زیادہ مصروں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے نظم گرمی کی شدت کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ 6 مصروں کی نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ سادس کہتے ہیں عربی میں 6 کو، یہ عربی کا لفظ ہے، اور مسدس جہاں استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ 6 مصروں کا بند ہے۔ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ اس میں تعریف آپ قواعد کے کام میں لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ دیکھیے سوال نمبر 5 دیکھیے، کثیر الانتخابی سوالات ہیں، بہت آسان ترین۔ کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کیا کہلاتی ہے؟ غزل ہے، مرثیہ ہے، مناجات ہے، قصیدہ ہے۔ القمہ کیا ہے؟ نہر ہے، دریا ہے، چشمہ ہے، سمندر ہے۔ درست جواب منتخب کیجیے۔ دل سرد ہونا قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا،
जिस जुमले का या जिस तरकीब का जो असल मानी है कुछ और हो और हम दूसरे मानी उसके लिए, तो वो मुहावरा कहलाता है। इसको मैंने यहाँ भी वाज़ेह कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो है, किताब में दी हुई नज्म गर्मी की शिद्दत में कितने बन हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। मीर अनीस की नज्म में गर्मी का जिक्र है, कहाँ की? दमिश्क की, करबला की, कूफे की या मक्के की? तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास महफूज कीजिए ताकि इस काम को आप कर सकें। घर का काम जो है वो दी गई खाली जगहों को दुरुस्त जवाबात से पुर करके अपने काम को मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा, और मजीद और जो है अगले समय, अच्छा इसी के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी बात जो मैंने कल भी दोहराई थी, वो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मैंने कल आपको मैंने तशबीह के लिए कहा था। तशबीह से मुराद क्या है? तशबीह से मुराद ये है कि जब आप किसी चीज को किसी चीज जैसा साबित करना चाहें, जैसे मैं कहूँ फूल, मेरा बच्चा फूल जैसा है, तो मैंने यहाँ तशबीह दी। जैसे मैं कहूँ मोतियों जैसे दांत, तो ये इसका क्या मतलब है कि मैं तशबीह दे रही हूँ। ये सफा नंबर 145 पर आपको मिलेगा। अच्छा, इसके साथ बेटा अगस्त के महीने में, इसी महीने में हम आपको एक और टॉपिक पढ़ाएंगे और अगला टॉपिक हमारा होगा असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। तो इसको आपने पढ़कर आना है और तैयार करके आना है और अच्छे से जज्बात के साथ बैठना है ताकि अच्छा लेसन ले सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।